آپ کے ہاتھ میں آتے کے کہنے لگا اے بچے بظاہر تو تو بچہ ہے لیکن تیرا مقام بہت بڑا ہے، آج میں تیرے ہاتھ پہ توبہ کر کے تجھ سے بیعت لینا چاہتا ہوں، تیری بیعت کرتا ہوں، آج کے بعد میں اس کالے دھندے کی طرف کبھی آنکھ بھی نہیں جھپکاؤں گا۔ باقی سارے ڈاکو بھی آ گئے، کہنے لگے استاد محترم آپ اس کالے دھندے میں ڈاکے اور چوریوں میں ہمارے سردار تھے، ہم آپ کے تابع فرمان تھے، لہذا آج آپ نے توبہ کی ہے، ہم بھی سارے آپ کے ساتھ اس دھندے کو چھوڑ کے توبہ کرتے۔ اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں، ولی کی شان یہ ہے، ولی کی شان یہ ہے جس پر نگاہ ڈالے اس کو توبہ کروا دیا کرتا ہے۔ 60 کے 60 ڈاکو اپنے اپنے وقت کے ولی گزرے ہیں، ایک گل کا سن چکے ہو اور اگلی گل گفتگو ختم ہونے والی ہے۔ خلاصہ کلام شان ولایت آپ کو سمجھانی ہے، اور شان ولایت میں غوث پاک میرا ماجد الدین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان بھی شان ولایت میں ہے کیونکہ آپ ولیوں کے شہنشاہ ہیں، اور وہ ولی نہیں ہے جس کی گردن پہ غوث اعظم کا قدم نہ ہو، وہ ولی نہیں ہے جس کی گردن پہ غوث اعظم کا قدم نہ ہو، اور جو ولی ہو وہ مدد بھی کر سکتا ہے، اس کے وسیلے سے اللہ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، اور جہاں اگر یہ کہا جائے کہ کوئی کچھ نہیں، اور یہ بات میری اپنی نہیں، آئیے اللہ کا قرآن سناتے ہیں، اللہ کا قرآن۔ ہر باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، صرف ایک بات ہے۔ ہنالکا دعا زکریا ربہ، ہم جاتے ہیں ولیوں کے پاس، اللہ کے محبوبوں کے پاس، برگزیدہ ولیوں کے پاس، جو اللہ کے برگزیدہ مقرب و محبوب بندے ہیں جن کو ہم ولی کہتے ہیں، ہم ان کے دربار پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کسی ایسی جگہ سے کہ جو اللہ کے معبود بندوں کے ساتھ جڑی ہو، وہاں دعا کرنا ایک نبی کی سنت ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام، کون؟ زکریا علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالی سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ہے۔ زکریا علیہ السلام نبی ہیں اور مریم ولیہ ہیں، ولیہ کے دربار میں جب گئے نا تو دیکھا بہت قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، موسمی بھی بغیر موسم کے بھی، یعنی آج کل میرے خیال سے اندوانہ نہیں ہوتا، آج کے سیزن میں اندوانہ آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بے موسمہ پھل ہے۔ ایسے وہ موسم کے پھل تھے جو اس موسم میں ہوتے، اور کچھ ایسے تھے جو بے موسم تھے۔ جب اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے یہ پھل دیکھے نا، دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور آپ کی عمر مبارک 80 سال سے اوپر جا چکی ہے۔ 80 سال کا بندہ ہو اس سے توقع ہوتی ہے کہ اس کو اولاد ہو، 80 سال نہ جڑا ہوئے، ایسا کوئی امید رکھنے کے سب کو بچہ ہو سی یا بچی ہو سی، کوئی نہ رکھے۔ 80 سال سے اوپر ہے زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم پھل دیکھے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے،
ادھر ادھر نہیں ہوئے، آگے پیچھے نہیں ہٹے، اسی مریم سے منصور دربار میں رب کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ میرے نبی کے غلاموں، وقت کی گنجائش نہیں، وقت مکمل ہوا، خلاصہ کا نام یہ ہے ولیوں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمایا کیونکہ ان کا ہر لمحہ ہر لحظہ رب کی یاد میں اللہ کی خشیت میں گزرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو بھی ان کا عمل ہوتا ہے جب وہ سب کچھ رب کے حوالے کر دیتے ہیں پھر اللہ ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ پورا بھی فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ولیوں کی شانیں۔ تو ولیہ کے دربار میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی۔ 80 سال کی عمر بھی بلکہ 80 سے زیادہ ہو چکی تھی تو اللہ نے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ولیوں کے پاس جانا بھی جائز، وہاں جا کر رب سے مناجات کرنا بھی جائز، اور ولیوں کے پاس جائیں وہاں کچھ ملتا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، بڑا طویل عنوان ہے، اور ولی دیتے بھی ہیں، دے بھی سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے بندے، کیونکہ زیادہ تر یہ لٹ ہوتی ہے نا من دون اللہ، مکھی کا پارا نہیں بنا سکتے، ہم کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے۔ من دون اللہ اور اولیاء اللہ میں فرق کرنا ہوگا۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کے اذن سے پرندے بنا کے اڑا دیتے ہیں، اور من دون اللہ وہ ہیں جو مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور من دون اللہ کون ہے؟ بت ہیں جن کے کافر پوجا کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں کافر، وہ ہیں بت۔ بتوں کو اور ولیوں کو ایک مقام نہیں دیا جا سکتا۔ بتوں کی پرستش کرنے والے مشرک ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں نا، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ سورہ آل عمران پڑھ لیں، کہائی عدل طیر فانفخ فیہ طیرا باذن اللہ۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کی صورت بنائی، کیا کیا؟ مجھے بولو، پرندے کی صورت بنائی، شکل بنائی، شکل بنانے کے بعد پھر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں پھونک ماری، پرندہ بنا کے اڑا دیا، پرندہ بنا کے اڑا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، رب کے بندے ہو کر اللہ کے اذن سے پرندہ بنا کے اڑا سکتے ہیں۔ من دون اللہ مکھی کا فارغ نہیں بنا سکتے۔ ظاہر نصیب انشاءاللہ اگلے جمعے اس عنوان پہ گفتگو ہوگی۔